بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے کانا نہیں ہے، تن ڈھانپنے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں، یا کمائی اتنی قلیل ہے یا اتنا توڑا ہے کہ اس سے ضروریات پوری نہیں ہوتی۔ روٹی روزے رزق روزگار کا مسئلہ ہے، آپ کہیں پہ بھی کوئی کام نہیں بنتا، نہ ملازمت ملتی ہے، نہ کوئی کام دھندا ہے آپ کے پاس، اور آپ کی زندگی جیسے تیسے کر کے گزر رہی ہے۔ نہ بچوں کو پڑھانے کے لیے پیسے ہیں، نہ اگر خدا نخواستہ کہ ابھی وہ بیمار پڑ جائے تو دوائیوں کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں۔ جب آپ اس طرح کے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں تو اپنی دنیاوی کوشش بھی کیجیے اور اللہ کی مدد بھی حاصل کیجیے۔ تو اس ویڈیو کو دیکھیے اور آخر تک دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی عجائبات کے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر آپ کو اس عجائبات بری دنیا، اس پر نور محفل میں، اس نورانی مجلس میں، جہاں پہ ہم ہمیشہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، روحانی گلدستے میں سے ایک خوشبودار اور ایک خوبصورت پھول کا انتخاب کر کے اور وہ لا کے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، جن سے آپ کے مسائل اللہ کے حکم سے حل ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس چینل کے محترم بہنوں اور بھائیوں کے لیے ہمیشہ ہم دست بدعا رہتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ آپ کو خوشی اور آسانیوں سے بری ہوئی بھرپور زندگی عنایت کرے، جہاں پہ ہر طرف خوشیاں اور آسانیاں ہی آپ کے منتظر ہوں، اور دیگر بندگان خدا کو بھی آپ خوشیاں اور آسانیاں ہی دیتے ہوئے نظر آئیں۔ ناظرین کرام، آج ایک مختصر سے عمل کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ عمل ہے تو مختصر لیکن بہت ہی پرتاثیر، خصوصاً ان کے لیے جو ماندہ روزگار ہے، جو بے بس و لاچار ہے، جو بے سہارا ہو کے رہ گئے، اپنوں نے ان سے منہ موڑ لیا ہے، فاقوں تک نوبت آ گئی ہے، کوئی ان کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں، اور وہ ایک ایسے شخص کی مانند ہے جو بیچ بنجدار تن تنہا ایک اکیلا دریا کے طوفانی لہروں سے لڑ رہا ہے، اسٹرگل کر رہا ہے، جدوجہد کر رہا ہے۔ آج کل کے اس پرآشوب دور میں جن کو 2 وقت کا کھانا ملتا ہے اور پیٹ بھر کے کھانا ملتا ہے اور ان کی دیگر ضروریات زندگی خوش اسلوبی کے ساتھ پوری ہوتی ہے اور وہ کسی کا دست ڈگر نہیں ہے، تو ان کو اللہ کا صبح و شام بلکہ ہر پل شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے ملک کی آدھی سے زیادہ آبادی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہی ہے۔ ایسے بھی خاندان موجود ہیں جن کو 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں ہوتی، جن کے گھر کئی دن فاقے ہوتے اور 2-3 جوڑے کپڑوں میں وہ اپنا پورا سال گزار دیتے۔ بچوں کی پڑھائی کا تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتے، جیسے ہی بچے تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ان کو کسی کام دھندے میں لگا لیتے ہیں کہ 2-4 پیسے لے کے گھر آ جائے اور گھر کا چولہا چلتا رہے۔ تو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ بھی ان مسائل میں سے کسی ایک کا سامنا کر رہے ہیں یا آپ کے عزیز و اقارب میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کی زندگی اسی طرح گزر رہی ہے، جس کا ایک ہلکا سا نمونہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، تو ان کو یہ ذکر پڑھنے کے لیے ضرور دیجیے۔ اس عاجز کی طرف سے اس عمل کی ہر ایک کو عمومی اجازت ہے، اس میں کوئی شرط کوئی پرہیز نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کے دربار میں حاضری دینے کی پابندی ہے۔ بس اس وقت پہ اٹھ جائیے، اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائیے، اپنی درخواست پیش کیجیے اور وہاں سے قبولیت کا شرف حاصل کیجیے۔ محترم خواتین و حضرات، جیسے کہ قبلا میں نے عرض کیا کہ یہ ایک مختصر سا عمل ہے، صرف اس کا وقت وہ تھوڑا سا دقت عمل ہے، خصوصاً ان لوگوں کے لیے کہ جو نماز فجر کے لیے نہیں اٹھ پاتے، تو اس وقت اٹھنا ان کے لیے بہت مشکل ہو سکتا ہے، ایک بار گراں کے مانند ہو سکتا ہے کہ جس کو وہ اٹھانے میں ہچکچاہٹ محسوس کریں گے۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا بیڑا پار ہو جائے، دکھوں اور پریشانیوں کے دلدل سے میں نکل پاؤں، تو پھر اس عمل کو اس کے مقررہ وقت پہ کیجیے۔ اب پلیز یہ مجھ سے مت پوچھیے گا کہ میں اس کو فلاں وقت پہ کر لوں، اس کو فلاں وقت پہ کر لوں۔ تو اس ویڈیو کے توسط سے ان تمام خواتین و حضرات سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ جس عمل جس وظیفے کی جو شرائط ہوتی ہیں، ان شرائط کے مطابق ان وظائف کو کیجیے، اپنی طرف سے ان میں امینڈمنٹ کرنے کی کوشش مت کیجیے۔ ہاں، کہیں پہ بہت سخت مجبوری ہے، انوائربل ہے کہ جس کو آپ اس مقررہ وقت پہ انجام نہیں دے سکتے، تو پھر وہاں پہ تو اللہ کی طرف سے بھی چھوٹ ہے۔
تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس کا وقت تھوڑا سا مشکل وقت ہے، کیونکہ نماز فجر سے 1 گھنٹہ پہلے آپ نے اٹھنا ہے، یعنی جو تہجد کا خاص ٹائم ہوتا ہے، جو نماز شب کے لیے ایک مخصوص وقت ہوتا ہے، اور اس وقت قبولیت کے تمام دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ ویسے تو اللہ کے ہاں کوئی بھی دروازہ نہیں ہوتا، اس کا دربار تو ہمیشہ کھلا ہوا ہوتا ہے، صرف حاضری کی بات ہے، حاضری دینے کی بات ہے، حاضر ہونے کی بات ہے۔ وہ رب، وہ پالن ہار تو منتظر رہتا ہے کہ کب میرا بندہ میری طرف لوٹ آئے اور مجھ سے اپنی حاجت طلب کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو عطا کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ ہمیں قابلیت نہیں ہوتی، ہمیں ہی مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، نماز فجر سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھیے، وضو کاملہ کیجیے، 2 رکعت نماز نفل ادا کیجیے دل شب میں، اور پھر رو بقبلہ بیٹھ کے سورہ زاریات کی آیت نمبر 22 جو آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہی ہے، اس کا ذکر کرنا شروع کیجیے۔ شروع آخر میں ایک تسبیح درود شریف، اور درمیان میں 300 مرتبہ یہ آیت جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے اس کا ذکر کیجیے۔ 11 راتوں کا یہ عمل ہے، رات کے آخری حصے میں اٹھنا ہے، اور مرد حضرات اگر ان کے لیے پاسبل ہے تو اپنے چھت پہ یا کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ چھت نہ ہو، یعنی آسمان کے نیچے ننگے سر ہو کے، البتہ یہ میں مردوں کے لیے کہہ رہا ہوں، ننگے سر ہو کے مصلی بچھائیے، اور پھر اللہ کے ہاں فریاد کیجیے، اپنی درخواست پیش کیجیے کہ میرے مالک میری مشکلات آسان کر دے، میرے رزق و روزی میں برکت دے دے، مجھے اس محتاجی سے نجات دے دے، کیونکہ تو ہی صمد ہے، تو ہی غنی ہے، تو مجھے بھی بے نیاز کر دے، رزق و روزی کے جھنجھٹوں سے بے پرواہ کر دے میرے مالک۔ تو اس فریاد کے ساتھ صرف 11 دنوں کی حاضری دیجیے، رات کے آخری حصے میں ننگے سر آسمان تلے، پھر دیکھیے کہ کیسے انشاءاللہ اللہ کی طرف سے آپ پہ نعمتوں کی بارش ہوتی ہے، اس کی رحمتیں کیسے برسات کی طرح آپ پہ برسنے لگتی ہیں۔ تو محترم ناظرین، آج کا یہ مختصر سا عمل جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تو اسے قبول کیجیے اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور آج کی اس محفل سے ہمیں رخصت دیجیے، لیکن جاتے جاتے پھر وہی ایک بات کہ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ شیئر کیجیے، تاکہ اگر کسی بھی بندہ خدا کا مسئلہ اس وظیفے سے حل ہو جائے تو یہ ہمارے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بن سکتا ہے، جو آگے چل کے ہمارے اور آپ کے کام آئے گا۔ تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل کا آئیکن کو پریس کیجیے، اور آج کے محفل سے ہمیں اس پیار بھرے جملے کے ساتھ اجازت دیجیے کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔